بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایاز، اس چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غم اور محبت قسط نمبر 5۔ وہ ایک تاریک اور گھٹن زدہ تہہ خانہ تھا جہاں پر ایک جگہ کونے میں زنجیروں میں جکڑے شخص کی حالت بے حد بدتر تھی۔ اس کے جسم پر صرف پھٹی ہوئی جینس تھی، سینے پہ نیل پڑے ہوئے تھے، آگے کے 2 دانت ٹوٹ چکے تھے، جبڑے سے نکلتا خون اس کی گردن سے ہوتا ہوا ہر جگہ پھیل کر سوکھ چکا تھا۔ کندھوں پر جگہ جگہ بلیڈ کے کٹ لگائے گئے تھے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ اتنے میں تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا اور اس شخص پہ جھکتے ہوئے بے حد سخت لہجے سے مخاطب ہوا۔ امید ہے کہ تمہیں ہماری خاطر داری پسند آئی ہوگی۔ چلو شاباش، اب اس خاطر تواضع کے لیے ہم پر ایک عنایت کرو اور اپنے لیڈر کا نام بتاؤ۔ اس شخص کے بال اپنی مٹھی میں قید کر کے اس کے سر کو اونچا کر کے وہ بولا تھا۔ منہ کھولو اپنا اور اس شخص کا نام بتا، جلدی وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے ایلون نے کہا تھا۔ تو پالتو ہے تو کچھ نہیں بولے گا، چل کوئی نہیں۔ دلاور، اس نے اپنے ایک باڈی گارڈ کو آواز دی تھی۔ ذرا ہمارے پالتو کو تو لے آؤ، ایک پالتو کی خاطر مدارت کرنی ہے، اب پالتو ہی پالتو کو سمجھ سکتا ہے نا۔ دلاور سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد دلاور ایک خونخوار نسل کے کتے کے ہمراہ تہہ خانے میں داخل ہوا جس کے منہ سے یوں رال ٹپک رہی تھی جیسے بہت دن بعد اس کو شکار ملا ہو۔ ہاں تو پالتو بتانا پسند کرو گے تم یا میرا پالتو خود تم سے دریافت کر لے؟ ایلون نے اس شخص کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس شخص نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ اس نے اپنے خشک حلق سے بے اختیار تھوک نگلا اور پھر خوفزدہ نظریں ایلون پر ڈالیں جس کے چہرے پر رحم بالکل نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک آخری کوشش کے تحت کچھ نہ بولا۔ اب کہ ایلون نے دلاور کے ہاتھ سے زنجیر لی اور ڈھیلی چھوڑ دی اور وہ کتا لپک کر اس کے پاس پہنچا، اس شخص کے دل خراش چیخ کمرے میں گونجی۔ کتے نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تھا اور اس سے پہلے وہ ٹانگیں سمیت اس شخص کے چیتھڑے کرتا، ایلون نے اس کی زنجیریں کھینچ کر پیچھے کیا اور قہر آلود لہجے میں بولا۔ نمونہ تم دیکھ چکے ہو تو اپنا منہ کھول دو ورنہ میں اس کی زنجیریں کھولنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں میں بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، تم اس کو دور کرو۔ وہ شخص یکدم خوف سے بولا تھا، وہ اپنی جان داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ بول، ایلون نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ میں کسی کو بھی نہیں جانتا، وہ لوگ میرے سامنے نہیں آتے، بس مجھے ایک پیغام بھیج دیتے ہیں کہ کس لڑکی کو کب کہاں کیسے اٹھانا ہے اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صاحب، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ شخص روتا ہوا بول رہا تھا۔ اگر اتنی ہی فکر ہے ان کی تو یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ہاں، جن لڑکیوں کو تم اغوا کرتے ہو وہ بھی کسی کی بہن، بیوی، بیٹی ہوتی ہیں۔ ان کی عزت داغدار کرواتے ہوئے تمہیں اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں آتا؟ ہاں، ایلون نے غراتے ہوئے کہا۔ صاحب، میں مجبور ہوں، وہ لوگ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا تو وہ میری بیوی اور بیٹی کے ساتھ۔ اس سے آگے اس شخص سے کچھ نہیں بولا گیا۔ وہ ہچکیوں کی صورت میں رونے لگا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، ایلون نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو تمہیں ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ کس لڑکی کو کب کہاں کیسے اغوا کرتے ہیں، کس لڑکی کو اسمگل کرتے ہیں، کس کی بولی لگواتے ہیں یا کس کو کوٹھے پہ بیچتے ہیں، تم سب تفصیلات مجھے دو گے۔ اور ہاں، آج سے تمہارے بیوی بچے آج سے میرے بندوں کی ذمہ داری ہیں، وہ لوگ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر تم میرے ساتھ کام کرنے سے انکاری ہو تو پہلے تو میں تمہیں ماروں گا اور اس کے بعد تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ جو کروں گا وہ الگ۔ پہلا یا دوسرا آپشن چوائس تمہاری ہے۔ ایلون نے اس شخص کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ شخص ایک دم چپ ہو گیا اور پھر بولا۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا صاحب، لیکن اگر میرے بچے اور ان کو کچھ نہیں ہوگا
ایلون نے اس شخص کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں تیار ہوں۔ یاد رکھنا اگر تم نے کسی قسم کی چالاکی کی کوشش کی۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں صاحب، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ دلاور، اسے اچھی طرح کام سمجھا دو اور اس کے گھر والوں کے لیے کسی سیف جگہ کا بندوبست کرو۔ اب تم سب جا سکتے ہو۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے ان سب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ آج ان کے ساتھ اس گروپ کا بندہ لگا تھا جو لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں یا تو بیچ دیتا تھا یا ان کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں قتل کر دیتے تھے۔ ایلون نے اس گروپ کو ڈھونڈنے کے مشن میں دن بہ دن کامیاب ہوتا جا رہا تھا اور اسے یقین تھا کہ بہت جلد وہ اس گروپ تک پہنچ جائے گا۔ ابنوش اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل کو ریسرچ کر رہا تھا۔ جب دھڑام سے اس کے آفس کا دروازہ کھلا تو زین اندر داخل ہوا۔ ابنوش نے سر اٹھا کر غصے سے دیکھا تھا۔ زین، یہ میرا گھر نہیں جہاں تم منہ اٹھا کر ہر وقت بغیر اجازت کے ٹپک پڑتے ہو۔ چپ کر یار، اتنی مشکل سے آفس کا کام چھوڑ کر پاپا سے یہ بہانہ بنا کر آیا ہوں کہ مجھے زین نے بلایا ہے، ورنہ آج تو پاپا نے اتنا کام کروانا تھا کہ بس پوچھ مت۔ زین دھڑام سے گرنے کے انداز میں ابنوش کے سامنے رکھی وزٹنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ زین پلیز، میرا آفس ہے اور میں کام کے وقت کسی سے بات نہیں کرتا اور تم انکل کے سامنے میرا نام لے کر آئے ہو کہ میں نے تمہیں بلایا ہے۔ ویسے کب بلایا ہے میں نے تمہیں؟ ارے یار، دوست بلائے تب ہی توڑی آتے ہیں، بس مجھے لگا کہ آج میرے یار کو میری ضرورت ہے تو میں چلا آیا۔ اور ہاں، جب تم اپنی فیوچر میں ہونے والی وائف کے ساتھ آفس میں بیٹھے باتیں کرو گے نا تب پوچھوں گا میں تم سے۔ اور ابنوش نے اس کے جملے کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے ایک سخت گوری سے نوازا تھا۔ تم یہاں یہی فضول گواہی کرنے آئے ہو تو ابھی اور اسی وقت نکلو یہاں سے۔ ابنوش کے لہجے میں ہلکا ہلکا غصہ تھا۔ میں کوئی فضول گواہی نہیں کر رہا، زین نے بولتے ہوئے ایک نظر ابنوش کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، ابنوش تمہیں اسے ڈھونڈنا چاہیے، ایک بار اس سے ملو، اس سے اس بارے میں بات کرو، پھر بھلے تم اسے چھوڑ دینا۔ پر ساری زندگی یوں کسی کو اپنے آسرے پر رکھنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے اور جب تک تم اسے آزاد نہیں کرو گے وہ کسی اور کی زندگی میں شامل بھی نہیں ہو سکتی۔ زین نے اس کے چہرے پر نظر جمائے اپنی بات مکمل کی تھی۔ زین بس، ابنوش نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بات ختم کرنے کا کہا تھا۔ کیا بس؟ ہاں کیا بس؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کسی لڑکی کو یوں ساری زندگی اپنے نام پہ کیسے رکھ سکتے ہو تم؟ وہ کوئی چیز نہیں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ تمہیں اسے ڈھونڈنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس سے بات کرو، پھر بھلے تم اسے چھوڑ دینا، پر اس طرح ساری زندگی تم اسے اپنی قید میں نہیں رکھ سکتے۔ زین نے غصے سے کہا تھا۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ابنوش نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ دیکھو ابنوش، آئی نو کہ تم لڑکیوں سے بے حد الرجک ہو، بٹ یار وہ تمہاری منقوہ ہے۔ تم اس سے ملے بغیر یا اسے دیکھے بغیر کوئی فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیا پتا وہ بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو اور تمہیں اسے چھوڑنے کے لیے بھی اس سے ایک بار ضرور بات کرنی چاہیے، اور تمہیں اسے چھوڑنے کے لیے بھی اس سے ایک بار ضرور ملنا ہوگا۔ اس سے ملے بغیر تم اسے اس رشتے سے آزاد بھی نہیں کر سکتے۔ زین نے اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ زین، میں اسے چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسے ماما نے میرے لیے چنا تھا، میں کیسے ان کی پسند کے لیے نہ کر سکتا ہوں؟ میں اس سے ملنا ہی نہیں چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس سے ملوں اور وہ مجھے پسند آئے نہ آئے، یا کیا پتا وہ مجھے چاہتی ہی نہ ہو، پھر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آزاد کرنا پڑے گا۔ ماما کو کیا جواب دوں گا، کیسے اس رشتے کو نبھا سکوں گا؟ ابنوش کے لہجے میں موجود بے بسی اور دکھ و درد کو زین نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ابنوش، پر ایک نہ ایک دن تمہیں اس سے کسی نہ کسی صورت ملنا پڑے گا، پلیز اسے ڈھونڈو اور اپنے آپ کو اس کشمکش سے آزاد کرو۔ زین نے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد کہا تھا۔ اچھا اب چھوڑو اس سب کو اور ابھی چلو لنچ کرتے ہیں، آج میرے پیٹ میں چوہے سارے کے سارے کھیل کھیلیں گے اور میں ایسے بالکل نہیں چاہتا۔ اٹھو۔
زین نے ماحول میں موجود سرگوری کے عنصر کو ختم کرنے کے لیے کہا تھا۔ ابنوش گہری سانس لے کر اٹھ گیا تھا اور زین کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس موضوع سے فی الوقت نجات چاہتا تھا۔ وہ اس وقت آفس سے واپس جا رہا تھا۔ اس کی کمپنی نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ سائن کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بزی ہونے کی وجہ سے آج کل گھر لیٹ جا رہا تھا۔ وہ اس وقت بے حد تھک گیا تھا اور فی الوقت آرام کرنا چاہتا تھا، مگر سڑک پر موجود ٹریفک کی ایک نہ ختم ہونے والی بے ہنگام قطار کو دیکھتے ہوئے وہ سخت خوف کا شکار ہوا تھا۔ اس نے کار یو ٹرن لے کر دوسرے راستے پر ڈالی تھی جو ایک سنسان راستے کے ساتھ ساتھ لوفر اور بدمعاش قسم کے لڑکوں کا ٹھکانہ بھی تھا۔ اس وقت رات کے 9:45 ہو رہے تھے۔ 10 بجنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ آئے دن اس راستے میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے جن میں گینگ ریپ، لڑکیوں کا اغوا اور ان جیسے اور بھی بہت سے واقعات شامل تھے، لیکن وہ اس وقت بہت تھک چکا تھا اور جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اسے گاڑی روکنی پڑی۔ تیمور بیٹا، الوینا اب تک گھر نہیں آئی بیٹا، 10 بجنے والے ہیں، بی جان نے الوینا کے والد کو کہا تھا جو اس وقت ٹی وی پر نیوز دیکھ رہے تھے۔ بی جان آپ ٹینشن نہیں لیں، آ جائے گی تھوڑی دیر میں۔ اس نے مجھے کال کی تھی اور بتایا تھا کہ آج وہ تھوڑا لیٹ آئے گی۔ بیٹا وہ سب تو ٹھیک ہے پر وہ لڑکی ذات ہے، اس طرح رات دیر تک اس کا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بی جان کے لہجے میں فکر کے عنصر واضح تھے۔ بی جان مجھے الوینا پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گی کہ میرا یا آپ کا سر جھک جائے۔ اسے ایک نیو کار پسند آ گئی ہے، اس کی ڈیل کرنے گئی ہے، آ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ تیمور صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے بھی الوینا پر پورا بھروسہ ہے بیٹا، پر دنیا پر نہیں ہے۔ ایک تو ماشاءاللہ سے الوینا ہے، بہت خوبصورت، اور دوسرا وہ سب سے بے نیاز بھی ہے۔ وہ اس دنیا میں موجود درندوں کی درندگی سے واقف نہیں ہے۔ مجھے آئے دن یہی خوف چین نہیں لینے دیتا۔ اے اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی الوینا کے لیے دعا بھی کی تھی۔ آمین۔ تیمور صاحب نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی جس کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا۔ ساتھ ہی 2 لڑکے کھڑے تھے اور ان لڑکوں کے درمیان سڑک کے بیچوں بیچ ایک لڑکی کھڑی غصے سے ان دونوں لڑکوں کو ایسے گھور رہی تھی جیسے چنگیز خان کی اولاد ہو۔ کم از کم ابنوش کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ اس کے کار روکنے کی آواز پر ان لڑکوں نے ابنوش کی طرف ایک نظر ڈالی تھی اور پھر اس لڑکی کو ایکس رے کرتی نگاہوں سے گھورنے لگے تھے۔ ابنوش نے سیٹ بیلٹ اتارا، باہر نکلا۔ اس سے پہلے وہ اس لڑکی کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، زوردار بلکہ تھپڑوں کا کہنا زیادہ بہتر رہے گا کی آواز نے اسے وہیں پر منجمد کر دیا۔ الوینا نے یک بعد دیگرے ان دونوں لڑکوں پر تھپڑوں کی بارش کی تھی۔ اس کی حرکت پر وہ دونوں لڑکے ششدر رہ گئے اور پھر ایک دم غصے سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ اس سے پہلے وہ الوینا کو ہاتھ لگاتے، الوینا نے پہلے ایک کو اور پھر دوسرے لڑکے کو ایک ایک لات تحفے میں دے دی تھی اور وہ دونوں لڑکے زمین پر گرے تھے اور ابنوش بس حیران سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ایسی لڑکیاں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں؟ اس لڑکی کی آنکھوں میں خوف کا خے بھی نہیں تھا اور وہ لڑکی خود بھی خوف اور ڈر کے خے اور ڈال سے ناواقف لگتی تھی۔ وہ لڑکی بے حد نڈر اور بے خوف تھی اور اس کی اسی بات نے ابنوش جیسے سخت اور لڑکیوں سے سخت خار کھانے والے انسان کو متاثر کیا تھا۔ اور دوسرا جھٹکا تو ابنوش کو تب لگا جب اس لڑکی کو غور سے دیکھنے پر اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے نمائش والے دن اس کی کار کو بالکل اسی طرح لات ماری تھی جیسے اس وقت ان لڑکوں کو۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا جھٹکا ابنوش کو تب لگا جب وہ لڑکے اس لڑکی کو گالیاں دیتے ہوئے اٹھ کر اس کی طرف بڑھے تھے، پر اس لڑکی کو جینز کی جیب میں سے پستول نکالتے دیکھ کے وہیں پر منجمد ہو گئے تھے۔ آخر یہ لڑکی قاتل حسینہ تھی یا پھر سچ مچ کی بندوق سے قتل کرنے والی قاتل؟ ہاں تو تم میں سے پہلے ابدی نیند کی گولی کون کھائے گا، جلدی بتاؤ۔ وہ گن کی نال پر انگلی پھیرتے ہوئے بے حد سکون سے اسے کہہ رہی
रही थी, जैसे असली गोली की बजाय नींद की गोली दे रही हो। और अबनोश अब चुप करके गाड़ी के बोनट पर बैठा ये लाइव शो मुलाहिजा कर रहा था। इससे पहले ना इसने देखा था और शायद ना ही किसी और ने। इसे ये लड़की दिलचस्प लगी थी और वो लड़के एकदम हक्का बक्का एक दूसरे को देख रहे थे। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा कि ये गन रियल है। चलो कोई नहीं, मैं बताती नहीं बल्कि दिखाती हूँ कि ये असली है या। और ये कहते साथ ही इसने पिस्टल का रुख आसमान की जानिब किया था और ये ठा एक जोरदार फायर की आवाज गूंजी थी। अबनोश बोनट से फौरन नीचे उतरा था। वो जो समझ रहा था कि इस लड़की ने गन सिर्फ इन लड़कों को डराने के लिए निकाली है, गलत साबित हुआ था। वो वहम व गुमान में तो इन लड़कों के भी नहीं था कि वो लड़की सच में फायर कर देगी। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था और फिर इस लड़की को और आओ देखना था ना, झट से दौड़ लगा दी। अलविना ने एक गहरी सांस लेकर पिस्टल वापस जीन्स की जेब में डाली थी और वो एक छोटे साइज का पिस्टल था, इसीलिए आसानी से इसकी जीन्स की जेब में आ जाता था। फिर इसने इस लड़की की जानिब देखा था जो मजे से ये सारा सीन मुलाहिजा कर रहा था और इसे देखने पर इसे शदीद किस्म का गुस्सा आया था। ये वही लड़का था जिसकी गाड़ी पर अलविना ने लात मारी थी। तो गाड़ियों के साथ साथ इंसानों को भी लात मारने का फन आपको आता है। अबनोश ने पिछले वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए तंजिया अंदाज अपनाया था। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आता है। आप नमूना देखना चाहते हैं तो आप पर ट्राई करूं? अलविना ने से घूरते हुए कहा था। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही दो नमूने देख चुका हूँ। अबनोश ने इन लड़कों को पड़ने वाली लातों की तरफ इशारा किया था। तो जब नमूना देख चुके हो तो इंतजार किस बात का है, चलें। वो इसकी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए न सिर्फ बोली थी बल्कि साथ ही कार की फ्रंट डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बड़े मजे से बैठ भी चुकी थी। अबनोश ने एकदम शदीद हैरत से कहा था। ये लड़की इसे पल पल और लम्हा ब लम्हा हैरान कर रही थी। भाई, पहली बात मेरी गाड़ी का टायर पंचर है और दूसरी मैं इसमें नहीं जा सकती, और तीसरी बात यह है कि तुम यहाँ पर मौजूद हो और जाहिर सी बात है कि अभी तुम मुझे कहते कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ तो इससे पहले कि तुम मुझे ऑफर करते मैं खुद ही आकर बैठ गई। इसने खिड़की से सर बाहर निकालकर बड़े मजे से अपनी बात मुकम्मल की थी। वो आपसे तुम का फैसला मिनटों में तय कर गई थी और आपको ये क्यों लगा कि मैं आपको ऑफर करूंगा मोहतरमा? अबनोश ने इसे देखते हुए बेहद जब से कहा था। अब एक तनहा लड़की को तुम इस सुनसान और खतरनाक जगह पर छोड़ने से तो रहे। जवाबन अलविना ने बेहद सुकून से कहा था और अबनोश हैरान था कि कोई इससे इतनी आराम से बात कैसे कर सकता है। वो तो किसी को खुद से बात करने की इजाजत नहीं देता था। और ये लड़की, बहरहाल शायद तुम अबनोश शाह से वाकिफ नहीं हो, जब हो जाओगी तो यूं फर नहीं बोलोगी। वो इससे कहता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा था। आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? अलविना ने सवालिया अंदाज में इसे देखते हुए पूछा था, मगर वो खामोश रहा था। अलविना कंधे अचक कर ग्राउंड स्क्रीन के पार्क देखने लगी। मोहतरमा, आप एड्रेस बताएंगी या यूं ही बाहर के नजारे करती रहेंगी? अबनोश समझ रहा था वो खुद ही इसे एड्रेस बताएगी, पर जब वो कुछ न बोली तो अबनोश को इससे मुखातिब करना पड़ा। अलविना ने इसे एड्रेस बताया था और फिर से बाहर देखने में मशगूल हो गई थी। कुछ देर के बाद अबनोश ने इसके घर के बाहर कार रोकी थी। वो गाड़ी से उतर कर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई थी और आखिर जरूरत ही क्या थी इसे इसको लिफ्ट देने की। अबनोश ने एक गहरा सांस हवा के सुपर्द की। अब इसकी गाड़ी से अतार कोल की सड़क पर खराटे भर रही थी।